بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ علی بن میثم کے چند دلچسپ مناظرے۔ اشارہ: تاریخ شیعہ کے ایک جید اور زبردست متکلم جناب میثم تمار کے پوتے، جن کا نام علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم تھا، لیکن انہیں علی بن میثم کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ امام رضا علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے اور اپنے مخالف سے بحث و مباحثہ کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ہم یہاں پر نمونے کے طور پر ان کے چند مناظرے تحریر کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ علی بن میثم کا ایک عیسائی سے مناظرہ۔ ایک روز آپ نے ایک عیسائی سے اس طرح مناظرہ کیا: علی بن میثم، تم لوگوں نے اپنی گردن صلیب کی شکل میں کیوں لٹکا رکھی ہے؟ عیسائی: کیونکہ یہ شکل اس چیز سے شباہت رکھتی ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی۔ علی بن میثم: کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس طرح کی چیز کا اپنی گردن میں لٹکانا پسند کریں گے؟ عیسائی: ہرگز نہیں۔ علی بن میثم: کیوں؟ عیسائی: کیونکہ وہ جس چیز پر قتل کیے گئے ہیں اس کو ہرگز نہیں پسند کریں گے۔ علی بن میثم: مجھے یہ بتاؤ کہ کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے کاموں کے لیے گدھے پر سوار ہوتے تھے؟ عیسیٰ: ہاں۔ علی بن میثم: کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کو پسند کرتے کہ وہ گدھا باقی رہے اور اس کی ضرورت کے وقت انہیں منزل مقصود تک لے جائے؟ عیسائی: ہاں۔ علی بن میثم: تم نے اس چیز کو ترک کر دیا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ باقی رہے، اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے تھے تم لوگوں نے اسے باقی رکھا ہے اور اسے اپنی گردن میں لٹکا رکھا ہے، جبکہ تمہارے نظریے کے مطابق تو تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ گدھے کی شکل کی کوئی چیز گردن میں لٹکاتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باقی رکھنا چاہتے تھے۔ تم صلیب کو دور پھینکو، ورنہ اس سے تمہارے جہل و نادانی ثابت ہوگی۔ علی بن میثم کا ایک منکر خدا سے بہترین مناظرہ۔ ایک روز علی بن اسماعیل مامون کے وزیر حسن بن سہل کے پاس گئے تو دیکھا ایک ہوا و ہوس پرست منکر خدا لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور وزیر مامون اس کا بہت احترام کر رہا ہے، اور دیگر تمام بڑے بڑے اور عظیم دانشور حضرات اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ منکر خدا بڑی گستاخی کے ساتھ اپنے مذہب کی حقانیت کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ علی بن میثم یہ دیکھ کر ٹھہر گئے اور اپنے مناظرہ کی شروعات کی۔ علی بن میثم نے حسن بن سہل سے اس طرح کہا: اے وزیر، آج میں نے تمہارے گھر کے باہر ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھی ہے۔ وزیر: کیا دیکھا؟ علی بن میثم: دیکھا کہ ایک کشتی بغیر کسی خدا اور رسی کے ادھر سے ادھر چل رہی ہے۔ اس وقت وہ منکر خدا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے وزیر سے کہا: یہ علی بن میثم دیوانہ ہے، کیونکہ عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ علی بن میثم: نہیں، صحیح بات کر رہا ہوں، میں دیوانہ کیوں ہونے لگا؟ منکر خدا: لکڑی سے بنی ہوئی کشتی بغیر ناخدا کے کیسے ادھر سے ادھر جائے گی؟ علی بن میثم: یہ میری بات تعجب آور ہے، کیا تمہاری کہ یہ عالم ہستی جو عقل و جان رکھتی ہے، یہ مختلف گھاس اور دیگر نباتات جو زمین سے اگتے ہیں، یہ باران رحمت جو زمین پر نازل ہوتی ہے، تیرے عقیدے کے مطابق بغیر کسی خالق و مدبر کے ہے، جبکہ تو ایک چھوٹی سی چیز کے لیے کہتا ہے کہ بغیر کسی ناخدا اور رہنما کے ادھر سے ادھر نہیں چل سکتی۔ یہ منکر خدا علی بن میثم کا جواب دینے سے بے بس ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ کشتی والی مثال صرف مجھے شکست دینے کے لیے دی گئی ہے۔ علی بن میثم کا ابو الہذیل سے مناظرہ۔ ایک روز علی بن میثم نے ابو الہذیل سے پوچھا: کیا یہ صحیح ہے کہ
کہ ابلیس نوع انسان کو ہر نیکی سے روکتا ہے اور بدی کا حکم دیتا ہے۔ ابو الہذیل: ہاں، یہ صحیح ہے۔ علی بن مسم چونکہ نیک کام کو نہیں پہچانتا، لہٰذا اس کے انجام دینے سے لوگوں کو منع کرتا ہے یا برائی کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ اس کو نہیں جانتا۔ ابو الہذیل: نہیں، بلکہ وہ جانتا ہے۔ علی بن مسم: یعنی یہ ثابت ہے کہ ابلیس ہر نیکی اور بدی کو جانتا ہے۔ ابو الہذیل: ہاں۔ علی بن مسم: مجھے یہ بتاؤ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمہارا امام کون تھا؟ کیا وہ تمام نیکی اور بدی کو جانتا تھا یا نہیں؟ ابو الہذیل: نہیں، تمام نیکی اور بدی کو نہیں جانتا تھا۔ علی بن مسم: بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس تمہارے امام سے زیادہ عقل مند اور عالم ہے۔ ابو الہذیل اس بات کو جواب دینے سے قاصر رہا اور بری طرح پھنس گیا۔ ایک روز ابو الہذیل نے علی بن مسم سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کی امامت اور حضرت ابوبکر سے افضل ہونے پر کیا دلیل ہے؟ علی بن مسم: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد تمام مسلمانوں کی یہ متفقہ رائے تھی کہ علی علیہ السلام ایک کامل مومن اور عالم ہیں، جبکہ اس وقت حضرت ابوبکر کے سلسلے میں اس طرح کا اجماع نہیں تھا۔ ابو الہذیل: استغفر اللہ، خدا معاف کرے، کس شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر کے علم و ایمان پر اجماع نہیں کیا تھا؟ علی بن مسم: میں اور مجھ سے پہلے والے اور حالیہ زمانے میں میرے ساتھ تھی۔ ابو الہذیل: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اور تمہارے ہم نوا گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ علی بن مسم: اس طرح کا جواب گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی تو منطقی جواب نہ دے کر برا بھلا کہہ رہا ہے اور مجھے گمراہ جانتا ہے۔ تیرا بھی جواب گالی گلوچ ہی ہے، کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے تو بہتر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا مناظرے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی برتری کا اعلان۔ عمر بن عبدالعزیز اموی سلسلے کا 8واں خلیفہ کے دور خلافت میں ایک سنی نے اس طرح قسم کھائی: ان علیٰ خیر حاضل امت والامرآتی تہلک ثلاثہ، یعنی علی علیہ السلام امت کے بہترین فرد ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق ہو۔ وہ شخص اس بات کا معتقد تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، بس اس وجہ سے اس کی طلاق باطل ہے۔ اہل سنت حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک نشست میں 3 مرتبہ طلاق طلاق کہہ دیا جائے تو طلاق صحیح ہے۔ اس شخص کی بیوی کا باپ اس طلاق کو صحیح جانتا تھا، کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد علی علیہ السلام تمام مسلمانوں سے افضل و برتر نہیں تھے۔ اس عورت کے شوہر اور اس کے بعد میں بحث ہو گئی۔ شوہر کہتا تھا کہ یہ عورت میری بیوی ہے اور طلاق باطل ہے، کیونکہ شرط طلاق علی علیہ السلام کا تمام امت پر برتر نہ ہونا ہے، جبکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ علی علیہ السلام تمام لوگوں سے افضل و برتر ہیں، تو طلاق کہاں واقع ہوئی؟ باپ کہتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی کیونکہ علی علیہ السلام تمام لوگوں سے افضل و برتر نہیں ہیں، نتیجے میں یہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہے۔ یہ بحث آگے بڑھ گئی اور کچھ لوگ باپ کے طرفدار ہو گئے اور کچھ شوہر کے، اور یہ مسئلہ ایک مشکل بن گیا۔ میمون بن مہران نے اس واقعہ کو عمر بن عبدالعزیز کے پاس لکھ بھیجا تاکہ وہ اسے حل کرے۔ یہ مسئلہ ایک مشکل بن گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک نشست بلوائی جس میں بنی ہاشم، بنی امیہ اور قریش کے چند بزرگوں کو شرکت کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ اس مسئلے کو حل کریں اور اس کا حل پیش کریں۔ اس جلسے میں بات چیت تو بہت زیادہ ہوئی،
بنی امیہ اس کا جواب دینے سے بے بس تھے، اس لیے انہوں نے سکوت اختیار کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔